اور کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ جو چیز تمہیں ملنی ہے نا، پوری دنیا مل کے اس کو ہٹانا چاہے وہ نہیں ہٹا سکتی، روک نہیں سکتی، اور جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی وہ پوری دنیا تمہیں مل کے دینا چاہے وہ نہیں دے سکتی۔ کہ اگر تمام قومیں مل کے تمہیں شر پہنچانا چاہیں وہ تمہیں شر نہیں پہنچا سکتی ایکسیپٹ جو اللہ نے لکھا ہوگا، اور پوری دنیا کی قومیں مل کے تمہیں خیر پہنچانا چاہیں وہ تمہیں خیر نہیں پہنچا سکتی ایکسیپٹ اس کے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے۔ ہم ہر نماز سے بات کرتے ہیں، لیکن جو لوگ لوزرز ہوتے ہیں نا وہ ڈینائل کی سٹیٹ میں آ جاتے ہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں کھیلتا۔ اسی طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ پہ کرنا واجب ہے کہ جس کا جو حکم ہوگا وہ سچ اور حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص تھا میرے پاس آیا، اس نے پرابلمس اپنے شیئر کیے، and he was somehow disgruntled کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پرابلمس کیوں ہو رہے ہیں، I think there's no someone up there۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات پہ آ گیا حتیٰ کہ because of lack of ایمان and awareness, lack of knowledge، کہ کوئی رب نہیں ہے، میں تو اتنی دعائیں کر رہا ہوں، میں تو سب کچھ مانگ، کوئی اللہ ہی نہیں ہے، I have lost belief in Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو میں نے اسے بہت سارے آنسرز تھے، میں نے اسے کہا کہ دو باتیں، میں نے کہا کہ آپ پرابلم سے سفر کر رہے ہیں اینڈ یو آر ویری ڈپریسڈ، یو ہیو ٹو آپشنز۔ ایک آپشن ہے کہ آپ ڈپریشن کے فیز کو گزاریں ود اللہ، اور ایک ہے کہ آپ اس فیز کو گزاریں وداؤٹ اللہ۔ ایک ود اللہ آپ فیس کریں، اللہ تعالیٰ پہ یقین ایمان رکھتے، اور وداؤٹ اللہ چوز یور آپشن۔ اگر آپ وداؤٹ اللہ کریں گے تو آپ کا جو ایک مزید جو ایک اسکورنگ پوائنٹ تھا کہ دیر سم ون ہو از لسننگ ٹو یو ایٹ لیسٹ، وہ بھی زیرو ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ جو چیز تمہیں ملنی ہے نا، پوری دنیا مل کے اس کو ہٹانا چاہے وہ نہیں ہٹا سکتی، روک نہیں سکتی، اور جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی وہ پوری دنیا تمہیں مل کے دینا چاہے وہ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پہ، اسی سواری پہ، اور نصیحت کی کمال نصیحت ہے، کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو تم ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ جان لو میرے بیٹے کہ اگر تمام قومیں مل کے تمہیں شر پہنچانا چاہیں وہ تمہیں شر نہیں پہنچا سکتی ایکسیپٹ جو اللہ نے لکھا ہوگا، اور پوری دنیا کی قومیں مل کے تمہیں خیر پہنچانا چاہیں وہ تمہیں خیر نہیں پہنچا سکتی ایکسیپٹ اس کے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور سیاہی ڈرائی ہو چکی ہے۔ The pens are raised and the ink is dry، اب یہ بات چینج نہیں ہونے والی۔ سبحان اللہ، کتنی امیزنگ بات ہے کہ جو ہونا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے۔ ہم ہر نماز سے بات کرتے ہیں، ولا معطی لما منعت، اور تو اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو اگر روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کی پروجنی، کسی کی کاسٹ، کسی کی بادشاہت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک تو نہ چاہے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس، میرا دل بہت سکون میں اور چین میں ہے، بیکاز آف نوئنگ وٹ اللہ ہیز ڈیسٹنڈ فار می ول کم ٹو می، کین نیور مس می، جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اٹ کین نیور مس می، اور بیکاز آف نوئنگ کہ جو چیز میرے تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی وہ مجھے کبھی مل کے نہیں رہے گی، تو میرا دل مطمئن ہے، سکون ہے، چین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے میرا نام نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے، فارچونیٹس میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو کنفرم کر دے، اس کو پکا کر دے، اور اگر تو نے میرا نام ان لوگوں میں لکھا ہوا ہے جو کہ ناکام ہو جائیں گے، لوزرز ہو جائیں گے، تو اس کو مٹا دے یا اللہ۔ یہ جو ہے نا کانسیپٹ کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ شخص اس رات کو دعا کرے گا اور روئے گا، اور وہی دعا اس کی حالات بدل کر دے گی، تو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے سب کچھ۔ تو یہ چیز بھی لکھی ہوئی تقدیر میں کہ یہ شخص دعا کرے گا اور اس کی زندگی اس کے بعد بہتر ہو جائے گی، یہ شخص اپنے ارحام جو رحم کے رشتے ہیں اپنے ریلیٹیو کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کی زندگی، اس کی لائف پرولونگ ہو جائے گی، اس کا رزق بڑھ جائے گا، یہ شخص یہ نیکیاں کرے گا، اس کی زندگی بڑی بہتر ہو جائے گی، اور یہ شخص گناہ کرے گا، اس کی زندگی
چھوٹی ہو جائے گی، یہ اس کی زندگی میں پرابلمز آنے شروع ہو جائیں گے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ آپ نے دعا کر لی. ہی آلریڈی نیو اٹ کہ آپ اس پوائنٹ پہ لائف کے دعا کریں گے اور آپ پہ کام ہونے شروع ہو جائیں گے. میرے جو شیخ ہیں ان کے شیخ نے ایک نصیحت کی اور کہا کہ پتر اگر تیری دعا قبول ہو جائے نا تو الحمدللہ پڑھیں، اور اگر تیری دعا قبول نہ ہو تو پھر 100 دفعہ الحمدللہ پڑھیں. میں نے کہا شیخ کیوں؟ میں نے کہا اگر تیری دعا قبول ہو رہی ہے تو دیٹ مینس کہ جو تم نے چاہا وہ ہو گیا، اور اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر 100 دفعہ پڑھی الحمدللہ، کیونکہ جو رب نے چاہا وہ ہو گیا. اور تمہارے چاہنے سے رب کا چاہنا بہت بہتر ہوتا ہے، اس کے فیصلے تمہارے چاہنے سے بہت بڑے عظیم ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ہم تو چھوٹے موٹے فائدے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس رب کے سامنے ہر چیز کی پکچر ہے. لیکن جو لوگ لوزرز ہوتے ہیں نا، وہ ڈینائل کی اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں کھیلتا، میں نے نہیں کھیلنا. ان میں عاجزی ان کے سارے نہیں ہوتی. جو وہ ضدی لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور یہ چیز میری مرضی کے مطابق. ان میں جھکنا نہیں ہوتا، ان میں ہیوملٹی نہیں ہوتی. امیجن کچھ دروازے لائف پہ ایسے بھی آتے ہیں جو کہ جن کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے، جن میں جھک کے گزرنا ہوتا ہے ان میں سے، لیکن ایسے لوگ یہ کھڑے رہتے ہیں، پیچھے لائن لگی ہوتی ہے ایسے متکبرین کی کہ ہم نے نہیں جھکنا، ہم نے نہیں گزرنا. حالانکہ کوئی عقلمند اور سیاڑا انسان آتا ہے اور وہ جھک کے گزر کے نکل بھی جاتا ہے، آگے بھی چلا جاتا ہے اور اپنے چیزوں کو پا لیتا ہے. سو جھکنے میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جھک جانا اور سمعنا و اطعنا کر دینا، اس میں بہت خیر بھری ہوئی ہے. آپ نے کہیں پہنچنا ہے اور رات کو ایک ہی بس نکل رہی ہے اور آپ نے صبح پہنچنا ہے، اور اس بس میں سیٹ ہی نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے، لٹکنے کی جگہ صرف. جو متکبر ہوگا نا، جو جھکتا نہیں ہوگا، وہ کہ نہیں، جب تک مجھے فرنٹ سیٹ نہیں ملے گی، جب تک مجھے جو میں سننا چاہتا ہوں وہ پلے نہیں کرے گا ڈرائیور، جب تک مجھے بس ہوسٹس آ کے 5 دفعہ پانی نہیں سرو کرے گی تب تک میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ جاتے رہو. یہ شخص کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو شخص ہے نا، چلو لٹک جاتے ہیں یار، دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلے سٹاپ پہ کوئی سواریاں بس سے نکلیں گی، وہ اندر جا کے کھڑا ہو جائے گا. پھر اگلے سٹاپ پہ کوئی سواریاں پیچھے والی سیٹ سے نکلیں گی، وہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا. پھر اگلے سٹاپ پہ کوئی سواری فرنٹ سیٹ سے بھی نکل جائے گی، وہاں جا کے بیٹھ جائے گا اور اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. تو جھکنے سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے نا انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے. کسی وقت کا کمپرومائز کسی وقت کی وکٹری ہوتا ہے، بات یاد رکھیں. ہو سکتا ہے آج کا کمپرومائز کل کی وکٹری ہو، لیکن لوگ ضدی بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریسرچ ہے کہ 98% لوگ جو قتل کی جاتے ہیں وہ ضدی لوگ ہوتے ہیں. وہ اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو تنگ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ شخص الٹیمیٹلی مجبوراً اس کو قتل کرنے مجبور ہو جاتا ہے. سو اللہ کے سامنے ضد چلتی ہی نہیں ہے کسی کی، کیونکہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. سو